ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک و تعالی نے دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام تر لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سے ایسے گناہ میں مبتلا تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا۔ یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنا عرصہ زندہ رہے اور آخرکار ان کو کس قدر دردناک موت آئی، اور کیا آج کے دور میں موجود بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم سمیت سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہائش پذیر تھے، جن کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم نہایت خوشحال اور اللہ تبارک و تعالی کی فرمانبردار قوم تھی۔ اس قوم کو رب تعالی نے بے پناہ نعمتوں سے نواز رکھا تھا اور یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ یہ قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو ان پر رب تبارک و تعالی کا یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور یہ لوگ ان مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے اور بہت خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب رب تعالیٰ کی ان نعمتوں کی وجہ سے یہ قوم خوشحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی، اور تب ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا اور داؤد علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ وہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار مت کیا کریں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ رب تعالیٰ نے ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام قرار دیا ہے تو وہ قوم پریشانی کے عالم میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ان کے نزدیک ہفتہ کا دن ہی ایک ایسا دن تھا کہ اس روز کافی تعداد میں مچھلیاں اس کنارے کا رخ کرتی تھیں بنسبت دوسرے دنوں کے۔ چونکہ اس قوم کا گزر بسر انہی مچھلیوں کے کاروبار سے تھا تو اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر یہ قوم بے حد پریشان ہو گئی، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان نے ان کے ذہن میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالے نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض نما گڑھے بنا لیے جائیں، اور جب ہفتہ والے دن مچھلیاں نالوں کے ذریعے ان گڑھوں میں آ جائیں تو نالوں کے منہ کو بند کر دیا جائے تاکہ مچھلیاں واپس نہ جا سکیں اور انہی گڑھوں میں اٹک کر رہ جائیں، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار کو بآسانی ان مچھلیوں کو پکڑ کر ان کا کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا اور عین اسی طرح کیا، لیکن انہوں نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیوں کو حوض میں قید کر دیا تو یہ کام بھی شکار کے زمرے میں ہی آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہوا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے کو نہیں مانتے تھے اور شکار سے باز رہے۔ کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، انہوں نے نہ خود شکار کیا اور نہ ہی شکار کرنے والوں کو منع کیا۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلے عام مخالفت کی اور شیطان کی ہیلے بازی کو مانتے ہوئے ہفتہ کے روز بھی شکار کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، مگر وہ باز نہ آئے اور اللہ کے حکم کی کھلم کھلا نافرمانی کرتے رہے۔
फिर एक दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वाले इन नाफरमानों पर लानत फरमा दी। इसका असर ये हुआ कि एक दिन इन खताकारों में से कोई भी अपने घर से ना निकला। ये मंजर देखकर कुछ लोग उनके घर की दीवारों पर चढ़ गए ताकि मालूम हो सके कि वो लोग किस हाल में हैं। जब इन लोगों ने उन नाफरमानों को देखा तो वो सब के सब बंदर की शक्ल में मसख हो चुके थे। अल्लाह ताला ने इनकी नाफरमानी की वजह से इन पर दर्दनाक अजाब फरमाते हुए इनको इंसान से बंदर बना दिया था। जब लोग उनके दरवाज़ों को खोलकर अंदर गए तो उनके रिश्तेदार जो उस वक्त बंदर की शक्ल में थे वो उनके कपड़ों को सूंघते और ज़ारो कतार रोते थे, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते थे। अल्लाह ताला के इन नाफरमान बंदर बनने वाले लोगों की तादाद 12,000 थी। ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दौरान ये लोग न कुछ खा सकते थे और न ही पी सकते थे, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे ये सब के सब 3 दिन के अंदर हलाक होकर ख़त्म हो गए और बाकी दोनों घरों को अल्लाह ताला ने इस अजाब से सलामत रखा। दोस्तों, आपके ज़हन में सवाल होगा कि आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर भी उसी कौम या नस्ल में से हैं या नहीं। इस मुतल्लिक रवायात में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि क्या आज के बंदर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से हैं, तो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब तबारक व तआला जिस कौम पर अजाब नाजिल करता है या उनकी शक्लों को मसख करता है तो ये अजाब उन्हीं पर होता है जिन पर वो अजाब नाजिल हुआ था, और इसके बाद अल्लाह ताला उन लोगों को हलाक कर देता है और उनकी आगे नस्ल नहीं बढ़ती। लिहाजा ये बात गलत है कि कुछ लोग कहते हैं कि आज के बंदरों में भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर मौजूद हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन तक ज़िंदा रहे और फिर 3 दिन के अंदर हलाक होकर ख़त्म हो गए।